اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائیاں متعدی خاصیت کی حامل ہوتی ہیں، جس طرح گندگی کے ڈھیر گرد و نواح میں وبائی امراض کے پھیلنے کا موجب بنتے ہیں، بالکل اسی طرح برائیاں، منکرات، بدکاریاں اور بد اخلاقیاں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب یہ برائیاں وبائی صورت اختیار کرتی ہیں تو نیک لوگ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتے۔ قانون قدرت ہے کہ ایسی قوموں کو اللہ صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام مثلاً عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط کے عبرتناک انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، پھر وہ لوگ بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہوتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔ کسی قوم میں اگر تھوڑے لوگ غلط کار ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب لوگوں کی اکثریت گناہ کی زندگی اختیار کر لیتی ہے اور لوگ انہیں منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں منع نہیں کرتے اور خاموشی اور غفلت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سبھی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ برائی کو دیکھ کر اس سے آنکھیں بند کر لینا اور اصلاح کے لیے پہلو تہی پر وعید، جدوجہد کرنا اور اس خراب حالت پر اپنے دل میں کڑن پیدا کرنا ایک ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کیفیت کا ذکر قرآن مجید میں واقعہ سبت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑنا، لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب اس خلاف ورزی کے حوالے سے بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جس نے علی الاعلان مچھلیاں پکڑیں، دوسرا گروہ وہ ہے جس نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکا، تیسرا گروہ وہ جو الگ تھلگ ہو گیا کہ انہیں منع کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں نہ ہم انہیں منع کرتے ہیں نہ ان کی ناراضگی و مخالفت مول لیتے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس فعل سے روکا تھا وہ بچے، یعنی جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا وہ بچ گئے، اور باقی دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان مبارک بھی موجود ہے۔ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو پہلے پہل ان کے علماء نے انہیں منع کیا۔ جب وہ اس سے باز نہ آئے تو انہوں نے بھی ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 اور 79 میں کیا گیا ہے۔ بہقی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ منقول ہے کہ ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے جبریل آئے۔ انہیں یہ بستی الٹنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا، یا اللہ، ان لوگوں میں تو وہ شخص بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لیے تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو حکم ہوا کہ اس سے بھی ساتھ الٹ دو، کیونکہ اس کا چہرہ گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا۔ اسلام نے معاشرے سے برائی کے مکمل انسداد کے لیے ہماگیر اصول دیا ہے کہ ہر شخص اپنے اختیار اور حیثیت کے مطابق برائی کو روکنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اگر برائی کا انسداد نہ کیا جائے تو یہ پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھا جائے گی۔
اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا۔ اس شخص کی مثال جو حدود اللہ پر قائم ہے اور اس کی جو اللہ کی حدود میں زیادتی کرنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک بحری جہاز میں سوار ہو۔ بعض جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں، بعض نچلے حصے میں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کریں کہ ان کے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کیوں نہ نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ انہیں وہیں سے پانی مل جائے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے نہ روکیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اگر وہ انہیں روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم البتہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو گے یا ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا اور اس وقت تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ گویا ان دونوں کاموں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرتے رہو اس وبال سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی کا مقام و مرتبہ، روب و ادب یا کسی کا ظلم ہمیں حق بات کہنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مبلغ کے لیے قرآن مجید نے یہ اصول دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کا رعب و دبدبہ اور ہیبت حق بات کہنے سے نہ روکے۔ ایک اور حدیث میں ہے، تمہیں کسی شخص کا خوف اور اصلاح سے باز نہ رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دیکھے تم میں سے کوئی برائی، پس اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی روک دے۔ اگر اس کو اتنی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روک دے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں، ایک لفظ منکر اور دوسرا لفظ فَلْيُغَيِّرْهُ۔ منکر سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اخلاقی، معاشرتی اور دینی طور پر برے سمجھے جاتے ہیں اور جن کے برا ہونے کا جبلی شعور ہر انسان میں موجود ہے۔ ان امور میں پائی جانے والی کسی خرابی یا ان کے برے انجام کی وجہ سے ان امور سے شریعت نے منع کیا ہے اور انسانی فطرت بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہاں فَلْيُغَيِّرْهُ یعنی چاہیے کہ وہ اسے بدل ڈالے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ گویا اتنا ہی کافی نہیں کہ غلطی کرنے والے کو بتلا دیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری اس سے بڑھ کر اور بھی ہے کہ ہم اس برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ نیکی اور اچھائی کو لائیں۔ گویا وہ تمام بندوبست کیا جائے جو برائی کے انسداد اور نیکی کے فروغ کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ سربراہ خاندان اپنے اہل خانہ کو برائی سے روکنے کے لیے تمام اختیارات کو حکمت آمیز انداز سے استعمال کرے۔
پہلے پیار بھرے انداز سے سمجھائے، پھر بھی اصلاح نہ کریں تو تعلقات منقطع کر دے۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو جسمانی سزا دے کر برائی سے روکے، اور اس میں صاحب اختیار، حکمران، ادارے کے سربراہان وغیرہ شامل ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کا معنی محض اس قدر نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ کر کسی کو مار پیٹ کر کے تشدد کے ذریعے سزا دے کر اسے برائی سے روکیں، بلکہ ہاتھ سے مراد اختیار بھی ہے۔ گویا ہر صاحب اختیار اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر برائی کا انسداد کرے، اور برائی کے خاتمے کے لیے اپنے اختیارات سے جو بھی کر سکتا ہے کرے۔ برائی کو واضح و نصیحت سے روکنا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب اختیار نہیں تو زبان سے برائی سے روکنے کی تلقین کرے۔ اس سے مراد برائی کی زبانی مذمت بھی ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے زبانی جدوجہد، واضح و نصیحت، تنبیہ، ترغیب یا ترہیب بھی برائی کو زبان سے روکنے میں شامل ہے۔ اگرچہ دونوں درجے حاصل نہیں اور کوئی شخص بالکل بے اختیار ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چپ چاپ بے تعلق ہو جائے، اس کے سامنے برائی ہوتی رہے اور وہ یہ کہہ کر کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ کم از کم اپنے دل سے اس برائی سے نفرت کرے اور برائی کو دیکھ کر بے تاب ہو جائے۔ اس کوتاہی پر کہ زبان سے بھی نصیحت کرنے کی ہمت نہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پر ایک گناہ کا کام ہوتا ہے تو جو شخص اسے دل سے برا خیال نہ کرے، اگرچہ وہ وہاں موجود نہ ہو، اس شخص کی معنی سمجھا جائے گا جو وہاں موجود ہو۔